میرے نبی کی آمد سے پہلے کی کہانی ہے. ایک جوان کا تذکرہ جس کا تعلق ایران سے ہے، ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے، اور اس شہر کی سرداری بھی اس جوان کے گھر میں تھی اور اس کا مذہب وہ مجوسی تھا. اچھا، میں اس جوان کا نام بتا دیتا ہوں. اس نے بڑی شہرت پائی. اس جوان کو زمانہ سلمان فارسی کے نام سے جانتا ہے. سلمان کہتے میرا والد مجوسی تھا، اس نے مجھے مذہب کی تعلیم گھر سے دی. بڑا متشدد تھا. کھیتی باڑی کے لیے پھر اس نے مجھے باہر نکالا. فرماتے جب میں گھر سے باہر نکلا تو سر راہ عیسائیوں کا گرجا گھر تھا. میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں، یہ لوگ کیسے ہیں. فرماتے میں وہاں کافی دیر بیٹھا رہا. رات مرضی سے گھر آیا تو والد بڑا غصے میں تھا، جذباتی تھا. کہاں تھے اس وقت تک؟ فرماتے میں نے سچ سچ بتا دیا، میں گرجے میں تھا اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے اور اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں. سلمان فرماتے ہیں والد ڈر گیا کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کے عیسائیت کو نہ قبول کر لے. مجھے میرے والد نے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا. پھر رد عمل کے طور پہ ضد پیدا ہوئی، فیصلہ کر لیا اب یہاں نہیں رہنا. فرماتے مجھے سبیل ملی اور میں ملک شام آ گیا. وہاں ایک عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت مجھے یہاں کھینچ لائی ہے. شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، تشنا ہوں، میری پیاس بجھاؤ. سلمان کہتے تا دم آخر جب تک وہ عالم زندہ رہا میں نے بڑی خدمت کی. اللہ خدمت کا صلہ ضرور دیتا ہے. کہتے جب وہ مرنے لگا تو میں نے اس کو کہا کہ اب جاؤں تو کہاں جاؤں. اس نے کہا تو نصیبین چلا جا. فرماتے میں وہاں آیا اور اس عالم کی بھی بڑی خدمت کی. جب وہ مرنے لگا تو میں سراپا سوال بن کے اس کے سامنے بھی کھڑا ہو گیا کہ کہاں جاؤں. اس نے مجھے ایک اور جگہ پہ بھیج دیا. فرماتے میں نے اس عالم کی بھی بڑی خدمت کی تو میں نے اس کو بھی کہا کہ جب وہ مرنے لگا کہ کس چوکھٹ کا بیکاری بناؤ گے. تو اس نے کہا سلمان با خدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں. اللہ اکبر. پہلے تو کسی نہ کسی کے پاس آگے بھیج رہے تھے لیکن اس نے تو راستے ہی روک لیا نا. دل کی نیا ڈوبنے لگی، اندھیرے چھانے لگے، ایسا لگا دیوار آ گئی. اس عالم نے جب ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیتا ہے. کہا سلمان میں نے کہا اب میری نظر میں کوئی نہیں جس کے پاس میں بھیجوں. تڑپ کے کہا پھر کہاں جاؤں. کہا سنو گے خبر تو کلیجہ ٹھر جائے گا. کہا سناؤ نا. کہا پھر اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے. نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے. سلمان کہتے اگر وہ سرزمین میں پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے. کہا ان کی 3 نشانیاں ہیں. نمبر 1 صدقہ نہیں لیں گے، نمبر 2 ہدیہ قبول کریں گے، نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی. کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا. فرماتے دوڑ لگا دی، رخت سفر باندھا، سر راہ بنی قلب کا قافلہ ملا. میں نے ان سے کہا میرے پاس کچھ گائیں بکریاں ہیں، یہ مجھ سے لے لو اور مجھے اپنی سرزمین تک پہنچا دو. فرماتے وہ اس بات پہ راضی ہو گئے لیکن بڑے ظالم تھے کہ انہوں نے ایک جگہ پہ جا کے مجھے اپنا غلام بنا لیا. غلامی بڑی تلخ ہوتی ہے. فرماتے بڑے دھکے کھائے. فرماتے انہوں نے پھر مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کر دیا. فرماتے پھر اس یہودی نے میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کر دیا. فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا. منزل نصیب ہوگی بھائی، اب اڈیکنے لگے، راہیں تکنے لگے. ایک دن کسی نے سرگوشی کی دیوانے جس کی راہوں میں بیٹھے وہ محمد دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. اچھا اب سلمان کہتے جی چاہا اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، دربان کہے اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا. اللہ اکبر. غلام مرضی سے نہیں جیتے بھائی. انتظار کرنے لگے، ہجر کی آگ میں جلنے لگے. پھر دوستوں وہ ہمایوں گھڑیاں آئیں، سعادت بخش لمحے نصیب ہوئے. سلمان کہتے ایک دن میں باغ میں تھا اور کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کی خدمت میں لگا تھا. اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا، بڑے غصے میں تھا اور آگے کہتا خدا ستیہ ناس کرے اوس و خزرج کا، ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے. سلمان کہتے میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی. میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی. انجام سے باخبر تھا، سوال کیا نا تو پیٹا جاؤں گا، لیکن نام محمد کی مستی طبیعت میں ایسی چڑھی کہ انجام سے بے نیاز ہو کے قریب جا کے حضور کا تذکرہ چھیڑ دیا تو اس نے منہ پہ مکہ مار دیا. خیر سلمان کہتے رات کی تاریکی چھائی، میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا. میرے نبی اس وقت قبا میں اپنے غلاموں کے جرمٹ میں تھے. یہ دیوانہ کہاں سے چلا ہے بھائی؟ اصفہان سے. شام آیا،
नसीबैन गया, उसके आगे चला गया, यहूदियों के हत्थे चढ़ा, कितने दुख सहे यार, आज मंजिल नसीब होने जा रही है। हुजूर सामने है यार, और गुलाम सामने खड़ा है, पहली नजर में ही दिल दे बैठे, तेरी पहली नजर का वार तोबा, दिल अब तक दुआएं दे रहा है। और कुछ यूं भी कह दिया कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद के अनमोल कर दिया। लेकिन वो तीन बातें पेश नजर थी। सलमान कहते मैंने हुजूर को खाना पेश किया, मैंने अर्ज किया हुजूर आप एक लंबा सफर करके मक्का से हमारे यहां आए हैं और मेरे पास ये सदके का खाना है, आप इसको कबूल फरमाएं। सलमान कहते हुजूर ने वो खाना खुद नहीं खाया, अपने गुलामों में बांट दिया। एक निशानी पूरी हो गई। कहते मैं फिर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ तो हुजूर ने फरमाया ये सदका। हजरत सलमान कहते हैं कि मैंने हुजूर से अर्ज किया हुजूर ये सदका नहीं हदिया है, हुजूर उसको कबूल फरमा लेते हैं। दो निशानियां पूरी हो, अब दिल थाम के बैठिएगा, कलेजे ठर जाएंगे इंशाल्लाह, आंखें रोशन होगी। सलमान कहते हुजूर एक दिन बकी में अपने गुलाम की तदफीन में मशगूल थे, मैं भी वहां मौजूद था और मैं हुजूर के पीछे आके खड़ा हो गया, इस शौक में कि हुजूर की मोहरे नबूवत की जियारत नसीब हो जाए। कहते जब पीछे आके खड़ा हुआ ना तो हुजूर ने पलट के देखा, हया से आंखें झुक गईं, आंखों में उदासियां, दिल में मोहब्बत की बिछी कायनात थी। मेरे रसूल को प्यार आ गया, कमर से चादर उठा दी, चादर उठती है, मोहरे नबूवत को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बदन से लिपटते हैं, बदन को चूमना शुरू कर देते हैं, आंखों में अथरू उतर आए। हुजूर फरमाते सलमान सामने आओ ना और सुनाओ हमारा प्यार तुम्हें कहां से खींच लाया। मोहब्बत की कहानी फिर यूं कह देते हैं, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। यार ये सलमान फारसी भी हुजूर की राहों में है, तुब्बा अव्वल भी हुजूर की राहों में है, उस शाक की बस्ती भी हुजूर की राहों में है, बहीरा राहब भी हुजूर की राहों में है। अल्लाह के खलील अल्लाह का घर बना के कहते हैं रब्बना वबास फीहिम रसूला, देख अल्लाह तेरा बाबरकत घर तमीर हो गया, अब तो उस प्यारे रसूल को भेज दे। मेरा सवाल आपसे है दोस्त, मुझे बताइएगा क्या हमें तहज्जुद के वक्त उठना पड़ा, ठंडे पानी से वजू बनाना पड़ा, मुसल्ला बिछाना पड़ा, पेशानी झुकाना पड़ी, मिन्नत समाजी करना पड़ी? और नहीं भाई, वक्त सवल्ला निकला, हमें बादे सबा के झोंकों ने पैगाम दिया, मदीने से ठंडी हवाओं ने संदेश दिए, आंख खुली, माहौल में ताजगी, खुशबू इतनी फैली हुई थी कि आंख खुलती है तो माहौल की ताजगी हमें बताती है तुम्हें मुबारक हो कि तुम मोहम्मद के गुलाम बनकर आ रहे हो। इस बात पे हम जितना भी फख्र करें वो कम है। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, कैसा है अजर सुना, एक हर्फ कुरान जो पढ़े, कैसा है अजर सुना, एक हर्फ कुरान जो पढ़े, एक नेकी ऐसी मिले इसके जो बराबर है। कुरान पाक का पढ़ना, देखना, सुनना सब बाइसे सवाब, इसके अहकामात पर अमल करना मोमिनों के लिए बाइसे निजात।